بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ مسائل تقلید کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے کو توضیح المسائل میں علماء کرام نے مراجع الزام نے پہلے مرحلے میں بیان کیا وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ اور پانی کے مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد فوراً طہارت کے مسائل ہیں، اور طہارت میں عام طور پر سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے یا بالفاظ دیگر طہارت سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ پانی ہے۔ اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں خاص دخل ہے طہارت کا، لہذا پہلے مرحلے میں پانی کے مسئلے کو بیان کیا اور پانی کی چند اقسام بیان کی۔ پانی کی تقسیم پہلے مرحلے میں دو قسموں پر مشتمل ہے، یعنی پانی تصور کیا جا سکتا ہے پہلے مرحلے میں مطلق پانی اور مضاف پانی۔ مطلق پانی کون سا ہے؟ یعنی خالص پانی، پیور واٹر۔ مضاف پانی کون سا ہے؟ مضاف پانی ایسا پانی کہ جس کو پانی تو کہا جاتا ہے لیکن وہ خالص پانی نہیں ہے، یا بالفاظ دیگر لیکوڈ ہے وہ لیکن وہ خالص پانی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ طہارت ظاہری یعنی جسم سے نجاست کو دور کرنا یا کسی کپڑے یا کسی اور چیز سے نجاست کو دور کرنے کو کہا جاتا ہے طہارت ظاہری۔ طہارت باطنی یعنی وضو یا غسل۔ طہارت چاہے ظاہری ہو یا طہارت باطنی ہو، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ جو پانی استعمال کیا جائے وہ مطلق پانی ہو یعنی خالص پانی ہو۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ خالص پانی سے مراد کوئی منرل واٹر یا ڈسٹل واٹر یا کوئی بہت ہی اعلی درجے کا پانی کہ جس میں منرلز کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جنرل پبلک کہے کہ یہ کیا چیز ہے تو ہر آدمی کہے کہ یہ پانی ہے۔ کون سا پانی ہے؟ دریا کا پانی ہے یا سمندر کا پانی ہے یا کنویں کا پانی ہے۔ ممکن ہے کہ اس پانی کا ہلکا سا رنگ بدلا ہوا ہو، جس طریقے سے دریا میں کچھ گدلا پن آ جاتا ہے، ہلکا سا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے، یا مختصر سے مٹی کے ذرات ہوں، تو جب تک اسے کہا جائے گا کہ یہ پانی ہے اور خالص پانی ہے تو اس وقت تک وہ طہارت کے لیے بھی کافی ہے، چاہے وہ طہارت ظاہری ہو یعنی ہاتھ یا جسم کے کسی حصے یا کپڑا یا کوئی بھی چیز اگر پاک اس سے کی جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اس سے غسل یا وضو بھی بالکل صحیح ہوگا۔ بس پانی کو پہلے مرحلے میں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر پانی کی دو اہم اقسام ہیں، آب مطلق، آب مضاف۔ آب مطلق یعنی خالص پانی، اور آب مضاف ایسا پانی کہ جسے پانی نہ کہا جا سکے۔ مثال کے طور پہ چائے یا شربت یا تربوز کا جوس یا کسی پھل کا جوس کہ جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ لیکوڈ ہے، یا اس میں اگر لیبارٹری میں جائیں اور سوال کیا جائے کہ اس میں پانی کتنے فیصد ہے، وہ جواب ملے گا کہ اس میں پانی جو ہے وہ 98% پانی ہے، باقی اور چیزیں ہیں۔ تو باوجود یہ کہ 98% اس میں خالص پانی ہے اور 2% یا 5% کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ اس کو خالص پانی نہیں کہا جاتا، نہ ہی اس سے غسل ہو سکتا ہے، نہ ہی اس سے وضو ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی طہارت ہو سکتی ہے۔ اگلے مرحلے میں جو ہماری بحث ہوگی وہ ہوگی خالص پانی سے متعلق، کیونکہ طہارت کا دار و مدار ہے خالص پانی پر، اور خالص پانی کی چند اقسام ہیں، انہیں بیان کیا جائے گا، اور ہر پانی کے احکام بھی الگ الگ ہیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں دیگر موضوعات کے ساتھ پانی کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔